اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. Assalamu alaikum, Mu'minin and Mu'minat. You're watching and I'm in Arooj Naqvi Official, and today me and Arooj were once again here to discuss with you the blessings and mustahab wajib a'mal for the month of Ramadan al-Mubarak, the a'mal which are recommended, highly recommended by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and holy Ahlul Bayt alayhimus salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کے گھروں پہ اپنا خاص کرم و فضل برسا رہا ہے. آپ سب نے آج کی بہترین سحری کی ہوگی. الحمدللہ ہم نے بھی بہترین سحری کی ہے. ایک اسپریچویلٹی فیل ہوئی ہے. آج رمضان ڈے 1 ہے. انشاءاللہ اٹس اے جرنی آف اسپریچویلٹی جو ہمارا ایک ایسا نقصان ہے جو دنیاوی نہیں، ہمارا اخروی نقصان جو ہوا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. ہم نے ری گین کرنا ہے اپنی سول اسٹرینتھس کو، کیونکہ یہ سول فاسٹنگ کریں گے، باڈی فاسٹنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ہر وہ عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس سے روزے کا ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ، جس سے قبولیت کی سند مل جائے گی. کل رات ہماری شب اول ماہ رمضان المبارک کی ٹائٹل سے ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی، جو ایک خزانہ ہے بہترین اعمال کا. جتنے اعمال ہم نے اس ایک ویڈیو میں ڈال دیا آپ کے لیے. آئی ہوپ کہ اس سے بہت سے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا. اگر ابھی بھی آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں یہاں پر ایڈ کر دیتی ہوں، اس کو بھی ضرور دیکھیے. شب اول ماہ رمضان المبارک، تو اس میں ڈے 1 کے اعمال بھی ہیں کچھ، اور ابھی ہم ایک ریویو بھی آپ کو دیں گے. پہلے روزے کے انم نے بہت عظیم اجر و ثواب شیئر کیا ہے. ویڈیو کا لنک میں شیئر کر دیں گے. اگین آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیے. تمام تر اعمال اس میں شیئر کر دیے گئے ہیں. ماہ رمضان میں ہر روز سحری میں پڑھی جانے والی دعا بھی شیئر کی گئی ہے. آج ماہ رمضان کا چاند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا وہ بھی ہم نے اس میں شیئر کی ہے. تو وہ تمام تر اعمال آپ اگین دیکھ لیں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. جی، اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں رمضان ڈے 1. So Ramadan Day 1, this is the series Ramadan Transmission with Sayyida Anam and Arooj Naqvi, only on Anam and Arooj Naqvi official YouTube channel, جس پہ آپ دیکھیں گے تمام تر دعائیں، اذکار، اعمال، مستحب اعمال، واجب اعمال، تسبیحات، اذکار الہی اور بہت کچھ، یہاں تک کہ زکوٰۃ فطر کے پرابلم بھی ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ بر وقت اس کو نکال سکیں. آگے ہم زکوٰۃ و خمس کے مسائل میں بھی ضرور ڈسکشن کریں گے. اور آج کی ویڈیو بہت اہم رہنے والی ہے. ماہ رمضان المبارک کا ہم تمام لوگ الحمدللہ پہلا دن وٹنس کر رہے ہیں. خدا نے ہمیں یہ صحت دی اور زندگی دی کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو آج سے ہم اپنی عبادات کا آغاز کرنے والے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ کل رات سے بہت سے لوگوں نے آغاز کر دیا ہوگا، لیکن آج اصل میں دن ہے ماہ رمضان مبارک کا. تو دن اور رات کے کیا ایسی دعائیں ہیں جو 4 چاند لگا دیں آپ کے روزے کو. ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے والی کچھ دعائیں ہیں کہ اگر الگ الگ آپ ڈھونڈیں تو شاید نہ ملے، لیکن ابھی میں ان کے ابتدائی جملے بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے with translation in this video. So today's video is about the du'as which you must recite after your wajib prayers in the month of Ramadan al-Mubarak. جو دعاؤں میں ہوگا وہ شاید آپ بھی بیان نہ کر سکے، کیونکہ یہ دعائیں سید ابن طاؤس نے نقل کی ہیں، جس میں آپ کے حج بیت اللہ کی زیارت کی تمنا بھی ہے، مقامات مقدسہ کی زیارت کی تمنا، گناہوں کی مغفرت، والدین کی سلامتی، ملک کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد، بیماروں کی شفا اور بھی بہت کچھ. اور اس سے پہلے کہ ہم ان دعاؤں کو آپ کے ساتھ تفصیلاً ذرا شیئر کریں، ہم ذرا پن پوائنٹ کر لیتے ہیں دن اور رات میں کون سے وہ اذکار ہیں اور کون سی وہ عبادت ہے جو ماہ رمضان ہر روزے کے لیے، ہر روزے کی شب میں اور دن میں کیا پڑھیں کہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا. ماہ رمضان کے دن اور رات میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کریں. There are many ways to spend this like in a spiritual season of قرآن پاک. کس طرح سے آپ کریں گے؟ نمبر آف ways میں کیا ہے؟ فرسٹ یو کین جوائن اینی قرآن کوئز. میں نے بھی کیا ہے، میں عروج سے بھی شیئر ہی کری تھی. ہر رمضان ہم جوائن کرتے ہی ہیں.
उससे क्या होता है, यू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, यू रिफ्लेक्ट अपॉन द आयात एंड देन यू आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अपॉन दोज आयात. तो जब वर्सेस को आप सोचते हो, समझते हो, फिर आंसर करते हो तो आपका नॉलेज में इजाफा होता है. सेकेंड वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस स्पिरिचुअल सीजन ऑफ कुरान पाक ये है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर लें और कुरान ख़्वानी ग्रुप को ज्वाइन कर लें. वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज्वाइन किया है और हर रोज़ में आपको एक पारा तिलावत करने को मिलता है. तो क्या होता है, इस तरह जो कुरान की बहार का महीना है उसके मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल वेज़ बता दिए, जो वही कि हम खुद भी कर रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं. रमज़ान को इसको ज्वाइन कर लें, कुरान ख़्वानी जो कोई ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें. आप मेंशन करें आई विल रिसाइटेड दिस पारा, नेक्स्ट आपको एक और पारा एलोकेट हो जाएगा. इसके अलावा आप अपनी दुआओं को मार्क करके रखिए, अपने बुकलेट्स बना लें, रेडी कर लें. इस माह मुबारक का बेस्ट वे पॉसिबल दिन और रात के अब क्या अज़कार और कर सकते, कसरत से कलाम पाक को पढ़ेंगे और सलवात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे. बहुत ताकीद की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार रूह का गुस्ल है. जितना तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, कल रात से जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, खुदा की रहमतें बरस रही हैं, मोमिनीन के घर रोशन हैं, सहरी की रौनकें, अफ्तार की रौनकें. सलवात पढ़िए, दरूद पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, तिलावत कीजिए और वो विद ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ज़्यादा करें, उठते बैठते करें. इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फर्ज मजमैन. वो अमल जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वो जो इबादतों का ज़ेबो ज़ैन इमाम हैं, वो कौन सा अमल है जो माह रमज़ान मुबारक में किया करते थे कि सैयद सज्जाद दुआ, तस्बीह, तकबीर और इस्तग़फ़ार के अलावा माह रमज़ान में कोई बात ना किया करते थे. इबादत का सलीका समझना है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से समझो कि उस रब्बे बुज़ुर्गवार की तौहीद को उन्होंने अपनी दुआओं और मुनाजात में बयान किया है और वो अल्लाह इबादत के लायक है, लायक इबादत है. तो अहले बैत ने वैसे इबादत करके दिखाई. और यहाँ पर फिर मैं कोट कर दूँ, रमज़ान कैसे मनाओ, रमज़ान ऐसे मनाओ जैसे फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है कि सिवाय तस्बीह, तकबीर और इस्तग़फ़ार के कोई और बात ना करो. दिन और रात नवाफिल का अहतमाम करो. और क्या, अब अफ्तार के कुछ अमाल आएंगे, फिर सहर के कुछ अमाल आएंगे. मैंने हिंट इसलिए दे दिया, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगी. अफ्तार के अमाल शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट्स में डालेंगे इंशाल्लाह, लॉन्ग लेंथ वीडियो में डालेंगे कि अफ्तार के वक्त कौन सी वो अहम दुआएं और अमाल हैं जो अब वक्त अफ्तार आप करें तो आपका रोज़ा मकबूल हो जाए, वक्त सहर आप करें तो मकबूल हो जाए. दिन और रात में और जो मुश्तरका अमाल है, जैसे मैंने बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह का विर्द, तिलावत कुरान पाक, तकबीर के अलावा, दरूद के अलावा, नमाज के अलावा कोई और बात ना करना. माह रमज़ान की हर रात में जो बंदा ये कर सके उसने खुदा की रज़ाएँ समेटी, क्योंकि ये कुरान के नुज़ूल का महीना. नुज़ूल किसका है? सूरह क़द्र, शब क़द्र आने वाली है. तो सूरह क़द्र को आप 1000 मरतबा हर रात में कोशिश करें कि तिलावत कर सकें. और हो सके तो हर रात 100 मरतबा, यहाँ पर है कि सूरह हामीम दुखान 100 मरतबा नहीं भी पढ़ सकते तो कम से कम 1 मरतबा तिलावत का सवाब ज़रूर हासिल करें. कौन सा अमल है कि जिसके बाद 40 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे. इतनी सी दुआ है कि जिसको अगर आप शब में तिलावत कर लें तो आपके 40 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे. ताज्जुब ना कीजिए, हमारे जहन छोटे हैं, उस ज़ात का करम बहुत बड़ा है. कि दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अल्लाह, ए माह रमज़ान के परवरदिगार, कि जिसमें तूने कुरान करीम नाजिल फरमाया और अपने बंदों पर इस माह में रोज़े रखना फ़र्ज़ किए, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर, और मुझे इसी साल अपने इज़्ज़त वाले घर काबा का हज नसीब फरमा और आइंदा सालों में भी, और मेरे अब तक के तमाम गुनाहाने कबीरा माफ़ फरमा दे लहे आमीन, क्योंकि सिवाय तेरे नहीं कोई माफ़ कर सकता. ए सबसे ज़्यादा रहम करने, ए सबसे ज़्यादा इल्म वाले. मगरिब के बाद आप इस दुआ को पढ़ें. ये दुआए हज भी कहलाती है, इसे दुआए हज भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें कहते हैं परवरदिगार मुझे ज़िंदगी के हर साल अपने हज बैतुल्लाह नसीब पर, अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा. अब मैं इंशाअल्लाह वो वाजिब नमाज के बाद की जो दुआएँ हैं बेहद अजर सवाब की अमल वो शेयर करूँगी. लेकिन इससे पहले हम आगाज़ करें. अरूज, आप माह रमज़ान मुबारक की फर्स्ट डेट है, आज पहला दिन है इबादत का,
کیا اعمال یا کیا تجویز کرنا چاہیں گی؟ اسپیشل کوئی ریکمنڈیشنز ہے تو بتائیے گا. اسٹارٹ کروں گی امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے ایک خطبے سے، جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن ایام میں روزہ واجب ہے، یعنی کہ یہی رمضان المبارک کے ایام جو کہ اس وقت جس میں آپ داخل ہو چکے ہیں، کہ جن ایام میں روزہ واجب ہے ان میں سختی کو تحمل کر کے روزہ رکھنے سے بدن کے اعضاء کو آرام و سکون ملتا ہے اور اس کی آنکھیں خاشع ہو جاتی ہیں اور نفس رام ہو جاتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور ان عبادتوں کے ذریعے خود پسندی جو ہے سیلفشنس وہ ختم ہو جاتی ہے، اور تواضع کے ساتھ اپنا چہرہ خاک پر رکھنے اور سجدے کی جگہوں کو زمین پر رکھنے سے انسان کا غرور ٹوٹتا ہے. سبحان اور روزہ اللہ. رکھنے سے پیٹ کمر سے لگ جاتے ہیں. سبحان یہ اللہ. ایک روزے دار کی کیفیت امام علی علیہ السلام نے اپنے نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھنا تو اچھا ہے، آپ کے معدے کو سکون ملتا ہے، آپ کے باڈی پارٹس کو جو ہے وہ ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ڈاکٹرز نے آپ کو بعد میں بتایا. یہ آپ کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں آلریڈی بتا دیا ہے کہ آپ کے روزے جو آپ پہ فرض کیے گئے ہیں اس کے میڈیکلی کتنے فوائد ہیں. یقیناً مولا کائنات علیہ السلام کے نہج البلاغہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں کیا ایسا ہے کہ جو نہیں شیئر کیا کیا. تو اب بھی ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں. آپ سب متوجہ ہو جائیے، وہ خواہران جو انتظار کر رہی ہوں گی یقیناً، جو ریگولر ہمارے دیکھنے والے ہیں اور وہ اپنی روحانیت کے درجات کی بلندی کے لیے ہی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہی اس دعا کو تلاوت کریں گے. وی ہیو جسٹ گاٹ فری فرام آر سحری، تو یہ ہمارے سحری کے اعمال ہیں جو ہم آپ کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور ہر روز اسی طرح ہم سحر کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم دعا پڑھیں گے، آپ کے لیے آمین کہیں گے. خدا آپ کے اور ہمارے حق میں اس دعا کو انشاءاللہ اور دیگر مسلمانوں کے حق میں بھی قبول فرمائے گا. تو یہ ماہ رمضان مبارک کے شب و روز کے اعمال ہیں. سید ابن طاؤس نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین سے روایت کی ہے. اب یہ دو معصومین سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پورے رمضان میں ہر فریضہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں. تو وہ لوگ کہ جو اس سے واقف نہیں ہیں، آپ دعا کے ترجموں پہ غور کیجئے گا، ٹرانسلیشن پہ ذرا ریفلیکٹ کیجئے گا. یو ول ڈیفینیٹلی بی لائکنگ اٹ، یو ول بی لونگ دس دعا، اور آپ کو اس بات پر ایمان تر و تازہ ہو جائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام جو دعائیں تعلیم کرتے ہیں، بہترین کرتے ہیں، یقیناً وہ خدا کے عشق سے سرشار ہستیاں رہے، اور وہ ہمیں بھی بہترین عبادت کا سلیقہ عطا کرتے ہیں. دعا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدائی جملے ہمیشہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ ان دعاؤں کو سرچ کر سکیں. دعا آپ کو ڈیوائن پلس ایپ میں مل جائے گی جو کہ گوگل پلے پہ اویلیبل ہے. یو کین آلسو فائنڈ دس دعا بائی رائٹنگ دیئر آن دا گوگل duas.org رمضان دعاز. تو duas.org is such an authentic and very nice site کہ جس پہ آپ کو ہر عمل ملتا ہے اور authentic عمل ملتا ہے، وہی جو کہ مفات الجنان مکمل PDF فارم میں duas.org پہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی. Then there is another website islam.org. they also have all the authentic content. ضرور پڑھیے، تو یہ آپ کو وہاں ملے گی. دعا کے الفاظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام. اے معبود، اس سال میں اور ہر سال میں مجھے اپنے حرمت والے گھر کعبہ کے حج کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنی طرف سے آسانی، آرام اور وسعت رزق نصیب فرما. الہی آمین. مجھے ان بزرگی اور کرامات والے مقامات اور مقدس و پاکیزہ مزارات اور اپنے نبی کریم کے سبز گنبد کی زیارت سے محروم نہ رکھ. آمین. الہی آمین. تیری رحمت ہو ان پر، ان کی آل پر، اور دنیا آخرت سے متعلق میری تمام حاجات پوری فرما دے. الہی آمین. اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ شب قدر میں جو یقینی امور تو طے فرماتا ہے اور جو محکم فیصلے کرتا ہے کہ جن میں کسی قسم کی تبدیلی اور پلٹ نہیں ہوتی، ان میں میرا نام اپنے محترم گھر کعبہ کا حج کرنے والوں میں لکھ دے. آمین. الہی آمین. کہ جن کا حج تجھے منظور ہے، ان کی سعی تجھے مقبول ہے، ان کے گناہ بخشے ہوئے
اور ان کی خطائیں مٹا دی گئیں. پروردگار سے التجا کر رہے ہیں. کس وقت التجا کر رہے ہیں؟ وہ حالت بندے کی جس حالت میں وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ کون سی حالت ہے؟ وہ حالت سجدہ ہے. ہم نے نماز ادا کر لی ہے، واجب نماز کے، رمضان المبارک کی ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں اور اس کا لطف لے کر پڑھیں، گریا کرتے ہوئے پڑھیں، آنکھیں نم کرتے ہوئے پڑھیں کہ میرے مالک. یہ اپنا بینک بیلنس دیکھ کے دعا نہیں مانگنی کہ حج کے لیے پیسے اس میں ہیں یا نہیں. آپ نے اس سے کہنا ہے کہ جو پوری کائنات کو عطا کرتا ہے. پروردگار اپنے گھر کا حج کرنے والوں میں میرا نام بھی درج فرما لے، اپنے نبی کا سبز گنبد مجھے بھی دکھا دے، اور اہل بیت کے مقامات مقدسہ کی زیارت میرا بھی نصیب ہو، اور میرے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. پھر خدا کو شب قدر کے آنے سے پہلے ہر روز واجب نماز کے بعد ہم دہرا رہے ہیں میرے مالک جب تو قضاء و قدر کے فیصلے کرے گا تو اس میں تو اگر میرا نام بدبختوں میں ہو تو مجھے خوش بختوں میں شامل کر دینا. کتنی حسین دعا ہے کہ اس سے پہلے کہ قضاء و قدر کے فیصلے وہ رب کرے آپ اس رب کو منا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اپنی بست و کشاد میں میری عمر طولانی، میری روزی اور رزق کشادہ فرما دے. الہ آمین. اور اس کا مطلب یہ کہ بندہ خدا سے عرض کر رہا ہے کہ مجھے کبھی اپنے بندوں کے حوالے مت کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. بے شک مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے دینا تو اپنی جناب سے دینا، اور مجھے ہر امانت اور ہر قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان کئی دفعہ امانت لے کے بھول جاتا ہے، کئی دفعہ لوگوں سے مال لے کر بھولتا نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں رہتی. اور ایک جو ایسا خوددار انسان ہوتا ہے وہ چھپتا ہے کہ میرے پاس جب استطاعت نہیں ہے میں کیسے اس کو بندے کو فیس کروں جس سے مال لیا ہے. تو یہ وہ موقع ہے رمضان مبارک کا کہ اللہ دلوں کے راز بہتر جانتا. دعا کریں گے میرے مالک میں قرض غیب سے ادا کر سکوں تو مجھے ایسی توفیق دے. اے جہانوں کے پالنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمن. الہ آمین. اس سے پہلے کہ دوسری شارٹ دعا پر موو کریں، عروج سے پوچھنا چاہوں گی کہ عروج یہ دعا ہم الحمدللہ ابھی بھی بعد از نماز تلاوت کر کے آئے ہیں، اور جیسے ہم نے مومنین سے شیئر کیا، کیا آپ کا فیوریٹ پوائنٹ ہے اس دعا میں؟ ایک جملہ سٹارٹ سے مڈ تک اور پھر اس کے بعد اینڈ تک ایک جملہ فیوریٹ ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ پریویس پروگرام میں اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس یہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال سکیں. دعا مانگنے کا سلیقہ ہی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. انم نے سٹارٹ میں ہی آپ کو ائمہ علیہ السلام کے نام بتائے کہ جب یہ دعا سٹارٹ کی کہ کنہوں نے روایت کی، کن سے تعلیم کردہ ہے. تو آپ کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. یاد سب کو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانے کو پہننے کو کپڑا دیا، کھانے کو کھانا دیا. یہ سب چیزیں ہیں لیکن مانگنا نہیں آتا. مانگنا آتا تو شکر ادا کرنا نہیں آتا. شکریہ ادا کر دیں تو پھر بہتر عبادت کے لیے مانگنا نہیں آتی ہے. کہ شاید آپ کے میرے ذہن میں نہ ہوتا کہ ہم اپنے لیے حج بیت اللہ کی زیارت کی جو ہے دعا مانگے، رسول اللہ کا گنبد دیکھنے کی دعا مانگے، زیارت شہداء معصومین کی جو ہے زیارت کی ہمارے نصیب میں ہو اس کی دعا مانگے، رزق وسیع کرنے کی دعا مانگے، قرض غیب سے ادا ہو یہ دعا مانگے. اپنے سوا وہ کسی کا محتاج نہ کرے. اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہے. اور تو ایک لفظ مجھے بہت دل کو چھو دینے والا. جزاک اللہ عروج. اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کے بعد بھی جو دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ بھی ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. اینڈ آئی ایم جسٹ ٹوٹلی شیور آف اٹ کہ آپ سب کے پاس یقیناً آپ کے گھروں میں بھی ہوگی. نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پڑھیے. اور آپ کو گوگل پہ بھی بآسانی جو میں نے سائٹس بتائی ہیں duas.org پہ آپ مینشن کیجئے گا رمضان ایوری ڈے دعاز، دین آپ کو ضرور مل جائے گی. ڈیوائن پلس میں تو ضرور ہے. یہ دعا کا آغاز ہوتا ہے یا علیو یا عظیم و یا غفور و یا رحیم. الحمدللہ الحمدللہ. ایک فارسی کا نشید بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ اسی طرح ہی اس کا آغاز ہوتا ہے یا علیو یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ. بہت خوبصورت دعا ہے. اب اس کا ترجمہ ہم غور کریں گے. یہی مہینہ ہے دعاؤں پر غور کرنا ہے، رٹا نہیں لگانا ہے.
عبادت کرنی ہے سوچ کے, محسوس کر کے, لطف لے کر, جیسے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں, اپنے فیوریٹ فوڈز کو انجوائے کرتے ہیں. یہ میرا آج افطار میں جو بنی یہ ڈش میری بہت فیوریٹ ہے. تو کچھ دعائیں آپ کی فیوریٹ ہونی چاہیے, جب آپ پڑھیں تو آپ کو عبادت میں ایک لذت ہے. کتنا خوبصورت فرمانا ہے کہ عبادت میں ایک لذت ہے, لیکن یہ لذت گنہگاروں کے لیے نہیں ہے, حرام کر دی گئی ہے. تو یقیناً اگر آپ انجوائے کریں گے اس کو سننا تو لطف آئے گا, اور یہ مومنین ہی لطف اٹھاتے ہیں. آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بلند تر, اے بزرگی والے, اے بخشنے والے, اے مہربان, تو ہی بڑی عظمت والا پروردگار ہے, بڑائی والا پروردگار ہے کہ جس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے. بے شک اور تو سمیع البصیر ہے, تو سننے والا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی. رمضان مبارک کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس دعا میں کہ پروردگار میں یہ جو دعا مانگ رہا ہوں اپنے نماز کے بعد کہ یہ تیرا وہ مہینہ ہے کہ جسے تو نے عزت عطا کی ہے, بزرگی دی ہے, بلندی دی ہے, سبھی مہینوں پر اس مہینے کو فضیلت دی ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں. اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن اتارا ہے, جو لوگوں کے لیے رہبر ہے. اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں, حق و باطل کی تفریق ہے. تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھ دی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. بندہ مومن اللہ کو بتا رہا ہے کہ پروردگار میں غافلوں میں سے نہیں ہوں, میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے تو نے اس مہینے کو بلندی دی ہے, تو نے اس مہینے کے روزے مجھ پر واجب اور فرض قرار دیے ہیں. پروردگار اس مہینے میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے, اس مہینے میں تو نے شب قدر کو رکھا ہے. تو یہ مومن خدا کو بتا رہے ہیں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں ان نعمتوں کا شکر کر رہا ہوں اور میں غافل نہیں ہوں. اور پھر خدا سے اس بات کے اقرار کہ یقیناً یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے شب قدر. بس اے احسان کرنے والے. اب آخر میں میں نے عروج کے ساتھ جو سیریز میں نے کی ہے دعاز میں, اور آپ دیکھیے گا پلے لسٹ ہماری ہے دعاز اینڈ مناجات کے نام سے. ہر دعا میں خدا کی شان, خدا کی بزرگی, اور بندہ کچھ مانگتا ہے نا تو وہ سب سے آخر میں جا کے مانگتا ہے. اور ابھی یہ لاسٹ 2 سینٹینسز ہیں تو اس میں دیکھیے ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آخر میں وہ مانگ رہا ہے بس احسان کرنے والے تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا. تو احسان فرما مجھ پر, کہ تجھ پر تو احسان نہیں کیا جا سکتا, تو صاحب احسان, تو تجھ سے تو ہم احسان مانگتے ہیں. تو پروردگار تو مجھ پر احسان فرما, میری گردن آگ سے چھڑا کر ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا. اگر غور فرمائے ہم پہلے بھی دعائیں تلاوت کرتے رہے اور اس میں بندہ مومن کسی کا ساتھ مانگتا تھا اور کسی کو ریفر کرتا تھا. پروردگار تو مجھے ان لوگوں جیسا نہ کرنا کہ جو تیرے عذاب کے مستحق ٹھہرے, ہاں مجھے ان لوگوں جیسا کرنا جنہیں تو نے انعام و اکرام سے نوازا, ان جیسا نہ کرنا جن کو تو نے ذلت اور رسوائی والے عذاب میں مبتلا کیا. پر پروردگار تو مجھے ان میں سے کرنا وہ لوگ جو تیری جنت کے اہل ٹھہرے, وہ لوگ جو تیرے جنت کے میوہ جات کھاتے ہیں, وہ مجھے بائیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا کہ جن کے اعمال نامے تو بائیں ہاتھوں میں دے گا, مجھے ان لوگوں میں سے کرنا جن کے اعمال نامے تو دائیں ہاتھ میں دے گا. کل رات بہت خوبصورت میں نے ایک چیز دیکھی, عروج شی واز ریسائٹنگ دعائے دا سیم سورہ واقعہ ود مدر, الحمدللہ, کہ ہماری والدہ کے ساتھ عروج دہرا رہی تھیں سورہ واقعہ. And then I just remained quiet and I have been watching this beautiful moment. زندگی کے کچھ لمحات بہت خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ تب احساس ایک ہوتا ہے کہ یہ بھی انجوائے کرنے کا ایک مومنٹ ہے, خدا کے شکر کا, کہ ابھی شب اول ماہ رمضان مبارک کی وہ پلاننگ نہیں ہے, وہ روٹین تھی, لیکن جس انداز سے اس کی رسپانسبلٹی کو فیل کر کے ایک غور کیا ایک ایک لفظ پہ. تو دین آئی آسکڈ عروج کہ عروج یہ تو ڈیلی بھی پڑھا جاتا ہے. دین شی سیڈ نو, سم ٹائمز آئی ٹرائی ٹو کریکٹ مائی سیلف اینڈ سم ٹائمز آئی ہائی لائٹ دیز ورڈس کہ اس کو ہم غور فرمائیں. تو یہ سورہ واقعہ کے الفاظ ہیں کہ مالک تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا. اور الحمدللہ ہمارے یہ ڈیلی نماز کے بعد کی یہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا
سورہ واقعہ کے اپنے بہت زیادہ فضائل ہیں. امام علی علیہ السلام نے بیٹیوں کے لیے بہت فضیلت بتائی ہے سورہ واقعہ کی کہ بیٹیوں کو نماز عشاء کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے. رزق جو ہے اگر رزق کی تنگی ہے تو ضرور پڑھیں, انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی. تو ہماری روٹین میں تھی. تو آج جب کہ شب اول ماہ رمضان تھی تو جتنے اعمال ہم نے آپ سے شیئر کی اتنے ہم نے خود بھی کیے کہ بھئی ریسٹ تو ہوتا رہتا پورے سال, 1-2 گھنٹہ کر لیں گے سحری سے پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں وہ ہمارے لیے بہترین ہے. اور بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ بتایا. اس کو الگ سے بھی بتا دیں گے جن کے گھروں میں مالی مشکلات کی حوالے سے تنگی ہے, کوئی پریشانی ہے, مالی پریشانی حل کرنے کے لیے یہ ہر بیٹی, ہر زوجہ, گھر کی ماؤں پہ, بہنوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھیں. اگر آپ کے شوہر بہت محنت کر رہے ہیں, وہ بہت معاشرے میں اسٹرگل کر رہے ہیں رزق کے لیے, آپ نہیں جانتے کہ ایک ہوتا ہے ایک فرنٹ اینڈ سے ایک سولجر جنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک سولجر بیک اینڈ پہ جنگ کر رہا ہوتا ہے. سورہ واقعہ کا اتنا حیرت انگیز اور معجزانہ اثر ہے کہ اگر گھروں میں یہ تلاوت کی جا رہی ہو, جس کا شوہر باہر اپنے روزگار کی تلاش میں اور اس کی زوجہ جائے نماز پہ سورہ واقعہ ہر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہی ہے, وہ دیکھے گا کہ اس کو کتنی اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں. غیب سے رزق آئے گا, اس کا ہاتھ تنگ ہے تو کھلا ہو جائے گا, اس کی زندگی میں خدا وسعت کرے گا, اس کے ہاتھ کو خدا وسیع کرے گا. اگر وہ کم صدقہ کرتا تو وہ زیادہ کرنے لے گا, اگر وہ کسی مائنر عہدے پہ تھا تو خدا اس کو سینئر عہدے پہ لے جائے گا. بیٹیاں تلاوت کرتی ہیں تو ان کے جو والدین ہیں ان کا رزق کشادہ ہوتا ہے. اسی طرح بہنیں تلاوت کرتے بھائیوں کا بھی. تو گھر کی لیڈیز کو, جس گھر میں یہ خواتین سورہ واقعہ تلاوت کریں گی تو یقیناً رزق جو ہے سیلاب کی طرح آئے گا. تو یہ دعا ہے کہ جس میں پروردگار عالم سے کہا میرے مالک تو مجھے ان میں سے قرار دینا جن پر تو نے احسان کیا, اور مجھے داخل جنت فرما اپنی رحمت سے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, آمین یا رب العالمین. شیخ کافامی نے مصباح اور بلد الامین اور شیخ شہید نے اپنے مجموعہ میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرد مجمعین سے نقل کیا اور فرمایا. اب یہ رسول اللہ سے نقل دعا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں, جیسے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جسے میں آہستہ آہستہ شیئر کر کے آپ سے بتا رہی ہوں, ادروائز اٹ ٹیکس جسٹ 5 to 7 minutes. اور یقین کیجئے دل نہیں چاہتا اتنی تیزی سے پڑھنے کا, وی آلویز ٹیک سم ٹائم. اور آپ کو بھی یہ ریکمنڈیشن ہے ٹھہر کے پڑھیے گا, 10 منٹ لگ جائیں گے, 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. تو یہ 3 دعائیں ہیں ہر واجب نماز کے بعد. 2 میں نے آپ کو بتا دی, جو تیسری نماز کے بعد جو دعا پڑھے جانے والی یہ رسول اللہ نے تعلیم کی ہے, اور یہ وہ دعا ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد اگر آپ پڑھے تو خداوند عالم اس شخص کے جو یہ دعا پڑھے گا قیامت تک کے گناہ معاف کرتا. الحمدللہ ہم ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کے بعد, اور آج سے نہیں اب بہت پہلے سے اس دعا کو پڑھتے آ رہے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم اس ولاگ میں, اس پروگرام میں آپ کو وہ دعا جو ہے تحفتاً جو رسول خدا نے سب کو تعلیم کی ہے وہ سنانے جا رہی, تاکہ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں. آپ کو خود سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا اپنے, یقیناً آپ کو خود سے مانگنا نہیں پڑے گا. اور یہ دعا آپ کو یاد دلائے گی کہ کبھی کبھی دعا میں سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے. کبھی مرحومین اگر آپ کی دعاؤں میں نہیں ہوتے نا, دعا انکمپلیٹ ہے. لیکن یہ وہ دعا ہے جس میں آپ ان کے بھی لیے دعا کریں گے جو اس دنیا میں نہیں موجود. مجھے سب سے زیادہ پسند بھی اس لیے کہ آپ خود کے لیے تو کم, لیکن اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے قیامت تک کے میرے تمام گناہ معاف ہوں گے. اللہ تب بہت زیادہ دیتا ہے جب اپنا نہ سوچیں, کسی اور کا سوچیں. اس دعا میں ہم مانگ ہی سب اور لوگوں کے لیے رہیں, اس میں ہم اپنے لیے نہیں مانگنے والے. اس میں جو مانگیں گے کل دنیا کے لیے مانگیں گے, کل عالم کے لیے مانگیں گے. اور جب ہم ان کے لیے مانگیں گے اللہ ہمیں خود ہی عطا کرے گا, ہمارے گناہوں کی بخشش لائے گا. اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. جب بھی آپ اس دعا کو سرچ کریں تو آپ ان الفاظ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغنی کل فقیر. یہاں سے اب دعا شروع ہو جاتی ہے کہ اے میرے معبود قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو شادمانی عطا فرما. اللہ اکبر, الہ آمین, الہ آمین. بحق محمد و آل محمد پروردگار ہمارے اور آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, انہیں قبروں میں سرور عطا فرمائے. تو سب سے پہلی دعا کس کے لیے؟
ان مومن مومنات مرحومین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں ہمیں ان کو بھی رزق پہنچانا ہے۔ اب جو تو علم رکھتے وہ جانتے ہیں کہ مومن کا انتقال ہوتا ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں، لیکن مومن کبھی مرتا نہیں ہے، مومن منتقل ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اصل دنیا ہماری جو ہے رب العزت نے جو اپنی بارگاہ میں مقام رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں کہ مومن خدا کی بارگاہ سے جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہے، تو وہ رزق پاتا ہے۔ تو جو رزق کون سا ہے؟ وہ جو دعا ہم مانگ رہے رزق کی صورت میں ان کو عطا ہوتی ہے۔ اے معبود ہر محتاج کو غنی کر دے، غنی بنا دے، یعنی دنیا کے جتنے بھی فقیر ہے پروردگار انہیں غنی کر دے۔ اے معبود ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے، آمین، کہ جتنے بھوکے ہیں دنیا میں ان سب کو۔ اب یہ سیلفش دعا نہیں ہے میری خالہ، میرے انکل، میرے بھائی، میری بہن، میرے بابا، میرے اپنے لیے نہیں، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دعا میں جو ہے وہ دنیا کے تمام بھوکوں کے لیے، ہر بے لباس کے لیے، ہر بے گھر کے لیے، ہر بے زر کے لیے، ہر مومن مرد و عورت کے لیے۔ اللہ ان کو دیتا ہے جو دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر پروردگار ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے، الہ آمین۔ اے معبود ہر بے لباس کو لباس پہنا دے، الہ آمین۔ اے معبود ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، الہ آمین۔ اے معبود ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما دے، الہ آمین۔ اے معبود ہر مسافر کو وطن واپس لے آ، الہ آمین۔ اے معبود ہر قیدی کو رہائی بخش دے، الہ آمین۔ اے معبود مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح فرما دے۔ اب ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہماری عقلیں اتنی وسعت رکھتی ہیں، یا ہم لوگوں کے ذہنوں میں دوسرے لوگ ویسے ہیں جتنا ہماری اپنی ذات ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کی بے لباسی کا خیال کریں، ہم لوگوں کے مقروض ہونے کا احساس کریں، ہم بیماروں کو ذہن میں لائیں، اور ہم بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے؟ کبھی میرا خیال ہے بہت کم ہوگا کہ انسان نے بے گناہ قیدیوں کے لیے دعا کی، یقیناً کرنی چاہیے۔ اور جنہوں نے کی ہے تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ انم کو اور مجھے تو الحمدللہ یہ دعا یاد ہے، اور ہم اردو میں بھی اور عربک میں بھی ہم یہ دعا مکمل مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ جب آپ اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے، جن کو ہم نہیں بھی جانتے دنیا کے جس بھی کونے میں، ان کے لیے جب مانگتے ہیں تو آپ کی دعائیں خود بخود قبول ہوتی ہیں، کیونکہ کمپلین وہی ہوتی ہے کہ مانگتے تو بہت ہے، ملتا نہیں۔ یہ جو سب سے عروج بہت پیاری بات کی جو ہماری کمپلین ہے نا، کہ ہم تو ہر عمل کر بیٹھے ہیں اور سب کر لیا لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی، جب دعا میں سیلفشنس آتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کے لیے مانگو، اللہ تمہاری قبول کرتا ہے۔ مسلمانوں کے امور بگڑ چکے ہیں، وی آل نو دس۔ کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ ابھی یہ اس ویڈیو کے نیچے ہی آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ دیر آر دوز جو بہت عزت اور محبت اللہ کے کلام کو دیتے ہیں اور اہل بیت کے کلام کو، دین دیر آر دوز ان کے اپنے تھاٹس ہیں کہ دے وڈ ناٹ تھنک کہ یہ اسلام کی بقا اور اسلام کے میسج کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہ دے آر لیونگ ان دیئر اون ورلڈ، اور وہ دیر آر آلویز پیپل جو کرٹیسائز کر کے پھوٹ پرواتے رہیں گے اور ہمیشہ برائیوں میں آگے آگے۔ انسان وہ ہے جو اچھائیوں میں آگے آگے ہو، دین کی گروتھ میں ہیلپ کرے، دین کو اور دین کے کاموں کو اپنے ان بے فالتو قسم کے کرٹیسزم کی وجہ سے خراب نہ کرتے۔ تو یہ جو امور میں بگاڑ ہے پروردگار اصلاح فرما دے۔ اگر ابھی ویسے ضرورت تو نہیں ہے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں بولنے کا، ہم بولڈلی بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ملک نہیں، کئی مسلمان ملک پس رہے ہیں، کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے ریفرنس سے، کبھی ڈونیشنز کے ریفرنس سے، جو ویڈیوز فلسطین سمیت اور بہت سی جگہوں کی چل رہی ہیں، اور ہم لوگ ڈرتے اور گھبراتے اور روتے اور ویڈیو کو سکرول کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ کبھی سوچ رہے ہم مسلمان ہو کے بھی مسلمان کی ہیلپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ پوری امت کا کام ہے، اور امت ہی ایک جگہ اتحاد ہی نہ کرے تو یہ اسلام کی جو مخالف طاقتیں ہیں باری باری کر کے اکیلا اکیلا کر کے ہر مسلمان ملک کو شکار بنا کر اسی طرح کا اکیلا کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پروردگار اس میں ہماری مدد فرما، اور ان مظلوموں کی مدد فرما کہ ہم سے جن کی ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی ہیں،
کہ افطاری سحری تو چھوڑے، ان کی تو جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں بھی محفوظ اور نہیں وہ ہر وقت روزے سے ہیں. ہم تو ابھی رمضان المبارک میں داخل ہوئے ہیں اور مبارکبادی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور جو کہ ہر وقت مسلسل روزے میں ہیں. ان کے لیے تو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈونیشن پرووائڈ کیا جائے کہ ان کے روزے کھلوائے جا سکیں، وہ روزے جو کہ رمضان سے پہلے سے اور ان کے عقیدے اور ان کے یقین کو ہمارا سلام ہے، بے حد سلام ہے کہ وہ مائیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں. اور ابھی میں نے ریسنٹلی سحری کے وقت ایک ویڈیو دیکھی جو ایک فلسطینی ماں کی ہے. شی واز سیئنگ I have this only dress which I'm wearing, I have no home and it's been many days, still my ایمان is there اور مجھے اللہ پر کامل یقین ہے. And then she was smiling. یہ کہنا کہ یہ میرا واحد لباس ہے اور میرا گھر کوئی نہیں ہے، میں کئی دنوں سے گھر سے باہر ہوں لیکن میرا ایمان وہی ہے. اور پرسنلی مجھے لٹرلی سحر کے بعد ہم یہ پروگرام اپنی نمازیں ادا کرنے کے بعد شوٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے، مجھے واقعی یہ الفاظ سن کے بھی شرم آ رہی ہے. مجھے باقی کا لوگوں کا نہیں پتا کہ ہماری کبرڈس کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے کیبنٹس جوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کچن میں بہت کھانا ہے کھانے کے لیے، ہم مزید بھی خرید کے لا سکتے ہیں. اس قدر پروردگار عالم نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایک ہی روم ہے کہ ہمیں مزید چاہیے، اور ہم اس پہ بھی توکل نہیں کرتے، اس پہ بھی شکر نہیں کرتے کہ جو کچھ ہے یہ جو ہے یہ بھی کم ہے. تو شرم آ رہی ہے مجھے اس مسلمان اپنی مومنہ بہن کے جملے سنتے ہوئے جو کہ فلسطین کی ہیں کہ ایک لباس ہونے کے باوجود، کھانے کو نہ ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان تو یقین ہے. یہاں پہ بہت کام کی بات جو کہ بہت اچھے پلیٹ فارم سے بلند کی جا رہی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جانب سے بھی ہو. افطار کے دسترخوان پہ اگر ہم نے وہ چیزیں لگا دی جو فلسطین کو مارنے میں ہیلپ کر رہی ہیں تو پھر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. دسترخوان پہ ان برانڈس کی چیزیں لانا کہ ہر بچے کو امیجن کیجیے گا، ہر مظلوم کو امیجن کیجیے گا، اور آپ اپنی گروسری لسٹ سے ان برانڈس کو پلیز ہٹا دیں. اور بالکل بھی یہ کوئی آلٹرنیٹ چھپانے والی بات نہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، تمام پروڈکٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی. بھولنا نہیں. انم کے بہترین پوائنٹ اس نے آج ہمیں یاد دلا دیا دوبارہ سے کہ جو لوگ گروسریز کر چکے ہیں اور کچھ اور مومنین مسلمان بہن بھائیوں نے نہیں ابھی بھی ٹیک اویز کریں گے افطار میں شیئر کی ہیں، بہت چاہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس پروگرام جو ہم اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں اس نتھنگ. ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ابابیل ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے، تو چلیے ہم ابابیل کا کام کر لیتے ہیں. وہ تو اللہ کی قدرت اور طاقت ہے نا کہ وہ ابابیل کے ذریعے ہی کیا معجزہ کر دے. افسوس اس چیز کا یہ سب ہونے کے باوجود ہماری ایک بڑی فیمس ڈیزائنر بھی ہیں، وہ اس بات کو اٹھاتی ہیں، ان کی باقی چیزیں اپنی جگہ، بٹ وہ اس بات کو بہت کرتی کہ ان برانڈز کو بالکل بائیکاٹ کر دو. اچھا لگا کہ ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی کو یاد تھا، انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ یاد رکھیں کہ گروسری کرتے ہوئے. اور اس سے ہم نے باہر نہیں آنا. دیکھیں جسٹ اے پروپیگنڈا کہ کچھ چیزوں کو پھر کبھی بہت زیادہ شدت سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جب دکھانا بند کر دو تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ امن ہو جاتا ہے، نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن اب جب دسترخوان سج رہے ہیں، گروسریز الحمدللہ ہو رہی ہیں ہر گھر میں، کبھی نہیں بن پاتا باہر سے لاتے ہیں، آپ ٹیک اوے کریں، آپ گروسری میں لائیں، لیکن آلٹرنیٹ دیکھیں. اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ اب سافٹ ڈرنکس میں بھی آلٹرنیٹ آ چکے ہیں. کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موجود تھے لیکن ان پہ غور نہیں کیا جا رہا تھا، یہ فائدہ نہیں دیا جی جا رہا. بالکل ایسے برانڈس بہت آئے ہیں کہ جو دے آر مچ بیٹر دین انٹرنیشنل برانڈس، بٹ ان کو مارکیٹ میں رہنے ہی نہیں دیا جاتا، انہیں مارکیٹ سے بڑی جلدی آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی فیم نہیں ملتا. لیکن دس از دا ٹائم ٹو چینج. تو ہم جو وہاں نہیں جا سکتے یا کچھ نہیں دے سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہیلپ تو نہ کریں، کم از کم اگر مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو ظالم کی مدد بھی نہ کریں. ظالم کا ساتھ اس طرح دیا جاتا ہے، ظالم جو ہے وہ مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہے اور ہر دن ہو رہا ہے جب آپ ان کی پروڈکٹس کو بائی کریں. تو پلیز اس کو غور کیجیے گا. یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ جس میں ہم نے کہا کہ پروردگار مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کے اصلاح فرما دے، آمین الہ آمین. اے معبود ہر مریض کو شفا عطا فرما دے، الہ آمین. اے معبود اپنی ثروت سے ہماری محتاجی کو ختم کر، کہ پروردگار تو ہی ہماری محتاجی کو ختم کر سکتا ہے، ہماری غربت کو دور کر سکتا ہے، تو ہمیں غنی کرتے. اے معبود ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے. جتنے بھی بدحال ہیں دنیا میں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بندہ بدحال ہے، ہمیں کسی بات کا غرور ہو ہی نہیں سکتا
نہ گھر بنائے ہمارے ہیں، نہ لباس جو ملے ہیں وہ ہمارے ہیں، نہ جو رزق آ رہا ہے وہ ہمارا دینے والے اس کی ذات اللہ سلسلے کو قائم و دائم رکھے، تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار تو ہمیں خوشحالی عطا کر، اے معبود ہمیں اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین، اور محتاجی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے بھی جو دعائیں ہمیں ایسے ہدیہ ملی ہیں آئمہ علیہ السلام سے، اوتھینٹک دعائیں ہیں جن سے زندگی بدل جاتی ہے، قرض ادا ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں جہاں سانس لینا عبادت ہے، جہاں آنکھوں کا دیکھنا عبادت ہے، جہاں سونا عبادت ہے، وہاں کیوں نہ ایسی دعائیں پڑھ کر، اور ابھی بھی مجھے اس بات کی بہت دلی تسلی ہے، ایک پیس فیل ہو رہا ہے، سیٹسفیکشن فیل ہو رہی ہے آفٹر شیئرنگ دس دعا ود آل آف یو۔ ہماری بھی عبادت ہو گئی، ویڈیو کو دیکھنے والوں کی عبادت ہوگی، کم از کم جو کوئی یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا یا یہ جو ٹائم سپینڈ کرے گا واچنگ ٹی وی اور واچنگ سم تھنگ آن دا فون، یہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا، یہ آپ کے اس ٹائم میں شمار نہیں ہوگا جو اسکرول میں کہا جائے یا کہا جائے جسٹ کلنگ یور ٹائم ان دا یوز لیس تھنگ۔ وہ دعائیں جو شاید آپ کتابوں میں کرتے ڈھونڈتے، وہ انا من عروج نقوی آفیشیل پہ اس کا ہم ٹائٹل بھی لگا دیں گے تھمبنیل پر کہ ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے والی اہم ترین دعائیں۔ تو جب کبھی دعا نہ ملے ویڈیو کو کھولیے گا، ہر جملے کے بعد آمین کہیے گا۔ میں اب عروج سے ریکویسٹ کروں گی، عروج پہلی رمضان مبارک ہے، اب مومنین کو کیا اعمال بتانا چاہیں گی یا کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ ریوائز کر دیتی ہوں اگین کہ کل کی ویڈیو ہم لنک میں شیئر کر دیں گے، لنک اس کا، کہ ہم نے تمام اعمال جو کہ دن میں کرنے ہیں، اس میں گلاب کے عرق کا ایک میں نے عمل شیئر کیا ہے، شارٹ ویڈیو میں بھی کیا ہے، وہ آج کے دن میں آپ پہلا روزہ ہے ضرور انجام دیں کہ آپ دماغی بیماری سے محفوظ رہ سکیں اور تمام تر خوشحالی رہے۔ اور پہلے دن کی دعا میں دوبارہ شیئر کری ہوں، بہترین دعا آج پہلے رمضان المبارک جو کہ دن کا آپ کا پہلا روزہ ہے، آپ دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا روزہ قرار دے، آمین، میری عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی عبادت قرار دے، آمین، آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے، آمین، اور آج میرے گناہ بخش دے، اے جہانوں کے پالنے والے، اور مجھ سے درگزر کر اے گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے۔ آمین اللہ آمین۔ ہر دعا ایک خزانہ ہے، ان خزانوں کی کنجیاں ہم ہر روز کھولتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ دیر آر کیز ٹو اوپن دیز ڈورز آف ٹریئرس، اور یہ عظیم خزانہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ہر مومن بہن بھائی کو ملے۔ جو اعمال بتائے ہیں ہماری شارٹ ویڈیوز میں بھی ہیں، دیکھیے گا، ہماری امید کرتی ہوں ابھی اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بعد از سحری ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ سحری کے اعمال آپ کے ساتھ کیے جائیں۔ سو وی ہیو جسٹ ریسائٹڈ دیز دعاز فار آل دا مومنین ان دا ورلڈ۔ دل کو بہت سکون ہے، اور دن کا جو رمضان ڈے 1 میں وی ہیو گولز۔ This is not an aimless Ramzan we are spending. We have goals, we have aims, جس میں نے روز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ The first part of our day is مناجات، دعا، نماز فجر، سحری with the family, and after that we are going to do the اعمال عبادات with the viewers، جس میں ہم دعائیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ The third part of the day is going to be in the ظہرین، مناجات، دعاز and تلاوت قرآن پاک۔ اور ہر نماز کے بعد میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 6 سے 7 صفحات جو ہیں، جو پیجز قرآن پاک کا تلاوت کریں گے تو ایزیلی انشاءاللہ قرآن پاک کو مکمل کر پائیں گے۔ آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج، وی آر میکنگ سچ ونڈرفل ویڈیوز وچ کنٹینز آل دا دعاز اینڈ مناجات فرام مینی بکس، جس ہر ایک شخص کو وہ بک اویلیبل بھی نہیں ہوگی، تو ہم ایک جگہ پر تمام دعاؤں کو اور مناجات کو کمپائل کر کے لا رہے ہیں تاکہ ایک ویڈیو میں ہی آپ کے پہلے دن کے تمام اعمال ہو جائیں۔ اسی طرح کل دوسرے دن کے بھی اعمال اور عبادات ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، پلیز پریس دا بیل آئیکن، کیونکہ بیل آئیکن پریس کریں گے جس بھی ٹائم ہم ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کیونکہ رمضان کی مصروفیت ہے، کبھی سحری افطار کی عبادات میں ہم مصروف ہوں گے، تو آپ کو کسی بھی ٹائم ویڈیو آ سکتی ہے، تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انا من عروج نقوی آفیشیل اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ ہمارے انسٹاگرام کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، سیدہ.anamArooj official۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔